يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور آج شعبان کی آخری تاریخ ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اے خالق کائنات، ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں، فضیلتوں بھری ساعات سے بہرہ مند ہونے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اور اس مالک کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ انگنت شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو کتنا بڑا ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو اللہ رب العالمین کی نور بھری تعلیمات سے منور کر سکیں. تو گویا یہ دنیا کی کسی بھی خوش بختی سے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ موقع عطا فرمائے. حضرات، رمضان المبارک ہم ہر سال اس مہینے میں اس کے روزے رکھتے ہیں، اس کا قیام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور دیگر نیکی کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. اور ہر شخص، ہر مسلمان، اس کا یہ مطمع نظر ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی نیکی کر جاؤں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں میں ایسا عمل کر جاؤں جو میرے خالق کو محبوب ہو، جو میرے مالک کو محبوب ہو، اور اس عمل کی بنا پر میں اللہ رب العالمین کی رحمت میں ڈھانپا جاؤں اور پھر جنت کا حقدار بن جاؤں. اور یقیناً یہ جب سے اللہ نے ہوش اور سلامتی ذہنی لحاظ سے دی ہے، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس خالق کی رحمت اس مہینے میں عام مہینوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ روزہ جو ہمیں صبر سکھاتا ہے، جو ہمیں استقامت سکھاتا ہے، جو ہمیں کھانے سے پرہیز سکھاتا ہے، جو پینے سے پرہیز سکھاتا ہے، جو ہمیں اپنی شہوات پہ کنٹرول سکھاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے اس روزے کا اثر ہماری شخصیت پہ، ہمارے رویے پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری آج کی گفتگو ہے ہی یہی ہے
کہ آئیے اپنے رویوں کو بہتر کریں۔ رمضان کا مہینہ تو ہر مرتبہ آتا ہے، رمضان کا پیغام ہی یہی ہے کہ تم صبر کو اپنا لو، استقامت کو اپنا لو، جہاں پہ کھانے سے رکتے ہو، پینے سے رکتے ہو، شہوات سے رکتے ہو، وہاں پہ گناہ سے بھی رک جاؤ۔ جہاں پہ عام مہینوں میں اللہ کی نیکی کی طرف سبقت کرتے ہو، آپ نے پچھلے جمعے بھی حدیث سنی، رب العالمین کی طرف سے صدا لگتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے حصول کی تگ و دو کرنے والے، اے نیکی کی طرف آنے والے، نیکی کی طرف رغبت کرنے والے، نیکی کی جستجو کرنے والے، اقبل، آؤ تیرے رب کا دربار کھلا ہے، تیرے رب کی رحمت جوش میں ہے، آؤ اس رحمت میں آ کے اپنے آپ کو بھی شامل کر لو اور اس رحمت میں سے کچھ حاصل کر لو۔ اور ساتھ یہ بھی ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے برائی کی طرف آنے والے، اے برائی کی طرف سبقت کرنے والے، اے برائی کی جستجو کرنے والے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اب تو شرم کر لے، اوہ اب تو غیرت کھا لے، اوہ اب تو برائی سے باز آ جا، اب تو کم کر دے، اقصر، اب تو اپنی ان نافرمانیوں کو خیر بات کہہ دے، کم کر دے۔ جب میرا مالک اتنا کچھ کر رہا ہے، اے بندہ مومن، تو نے اس رمضان کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے ہر شخص کو پوچھنا ہے کہ میرے مالک نے، اس نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ یہ ساری حدیثیں آپ نے سنی بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آگے بھی سنیں گے کہ اس خالق و مالک نے، جس نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جس نے شیطانوں کو، مردود جنوں کو باندھ دیا کہ اے مومن، تیری نیکی کی راہ میں کوئی حائل نہ ہو، تیرے پاس کوئی بہانہ نہ بچے کہ میں نے تو فلاں نیکی کر لی تھی، مجھے شیطان ورگلا گیا، میں نے فلاں کام کرنا تھا، شیطان حائل ہو گیا، مردود جن نے میرا راستہ روک دیا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب جہنم، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ مومن کے لیے اوپن فیلڈ ہے، آپ کو کوئی کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رب کا دربار کھلا ہے، آؤ اپنے رب کو منا لو۔ میرے مالک نے تو اتنی رحمتیں ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں، میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ خیر، سوچنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے اس روزے کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہے، ہمارے رویے کیوں نہیں بہتر ہوتے؟ دو ہی وجہ ہو سکتی، یا تو ہماری اپنی غفلت ہے، ہم غافل ہیں، ہم لاپرواہ ہیں، ہمیں اس ماہ رمضان کی کوئی قدر نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہے ہمیں اس کی فضیلت بالکل علم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہم ناواقف ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم کس پوائنٹ پہ آتے ہیں؟ آیا ہم جاہل ہیں، ناواقف ہیں، ہمیں روزے کے مقصد کا علم نہیں ہے، یا تو یہ تصور کر لیں، یا یہ تصور کر لیں کہ ہم سارا کچھ ہمیں علم ہے، ہم ویسے غافل، لاپرواہ، بے پرواہ لوگ ہیں، نکمے ہیں اور جڈ قسم کے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت کی کوئی قدر نہیں، غافل ہیں۔ تو فیصلہ تو بھائیو ہم نے اپنے عطائی کرنا ہے نا کہ آخر ہم کس پہلو پہ آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میرے بھائیو، آئیے اپنے رویوں کو بہتر کریں۔ آپ نے آیت کریمہ سنی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ فرض ہی اس لیے ہے، لعلکم تتقون، تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، تم جہنم کی طرف جانے والے راستے سے بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کے ڈر، خوف اور خشیت کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ یہ روزے کا مقصد ہے میرے بھائیو، اور یہی وہ تقویٰ ہے جس کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں۔ اس کے کئی مظاہر ہیں، اس کے کئی ڈائمنشن ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ روزے نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، آخر تقوی کا رنگ
اللہ کی خشیت کا رنگ، اللہ کا خوف، اس کا ڈر، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، وہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ او بھائی ہمیں رب کے سامنے اس کا سامنا کرنے سے، اس کے سامنے کھڑا ہونے کا جب احساس ہی نہیں ہوگا، میرے بھائیوں ہم اس مالک کی قدر سے کیسے واقف ہوں گے؟ کیسے واقف ہوں گے اس مالک کی قدر سے؟ تو آئیے خشیت کو پیدا کیجئے، اپنے رویوں کو بہتر کیجئے۔ اس میں کون سا کام کرنا ہے؟ جہاں پہ میرے بھائیوں عبادت میں ہمارے کرنے والے کام ہیں، نماز کو پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہیں پہ میرے بھائیوں جہاں پہ کام کرنے کا حکم ہے وہیں پہ کاموں سے رکنے کا بھی حکم ہے۔ آؤ اپنے رویوں کو بہتر بناؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، گالی گلوچ سے بچ جاؤ، کم تولنے سے بچ جاؤ، اور میرے بھائیوں بڑوں کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ یاد رکھنا قرآن نے کیا کہا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آج مسلمان کس خبط میں مبتلا ہے؟ مسلمان اس بات کو تصور ہی نہیں کرتا کہ ہم نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی۔ اور یاد رکھو قرآن کہتا ہے جب تم یہ کام کرو گے، تم اللہ کے رستے پہ نہیں آئے، تم نے خشیت والا رستہ اختیار نہیں کیا، تم نے تقوی کا رستہ اختیار نہیں کیا، تصیبہم فتنہ، پھر فتنے میں گھر جاؤ گے۔ وہ کیسا فتنہ ہوگا کہ تمہارے اوپر خوف مسلط ہو گیا ہے، تم باہر نکلو گے تم فلاں وائرس کا شکار ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے لیے حرم کے راستے بند ہو گئے، اور بھائی ہم اس تصور کو نہیں جان سکے کہ رب ہم سے کتنا ناراض ہے۔ اس نے ہماری مسجد میں داخلے کے لیے بھی ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں۔ جب کھلی تھی ہم مسجد میں کتنا آتے تھے۔ اس خالق و مالک نے ہمارے اوپر ناراضگی کا یوں اظہار کیا ہے، اس نے اپنا بڑا گھر بیت الحرام وہ بھی ہمارے لیے بند کر دیا ہے۔ تمہاری وہاں پہ بھی انٹری نہیں ہے، تم باہر کا سفر نہیں کر سکتے، تم کسی دوسرے شہر نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں زمین اور کیسے تنگ ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی آج کے مسلمان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور اوپر سے عجیب عجیب بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ او بھائی چاہیے تو یہ تھا تم اللہ کی آزمائش سے ڈرتے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے۔ تم نے عجیب سلوگن بپا کر دیا ہے، او کورونا سے لڑنا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے عذاب سے لڑا نہیں جاتا ہوتا، اللہ کے عذاب سے معافی مانگی جاتی ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اپنی جو غلطیاں ہیں جس بنا پہ عذاب آتا ہے، ان غلطیوں کی رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی جاتی ہے۔ میرے بھائی کرنے والا یہ کام ہے، رویہ یوں بہتر ہوتا ہے کہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر آزمائش سے بچنا چاہتے ہو، آسودہ حال زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق اپنی دکانیں کھولنا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق اپنے ادارے چلانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کا منافع دکانوں سے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ اللہ کی طرف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو، اپنے رب کو منا لو، خشیت پیدا کر لو، اللہ کا خوف ذہن میں بٹھا لو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو، تو آؤ سیدھے رستے کی طرف۔ رب العالمین کی رحمت پھر جوش میں ہے، رب العالمین معاف کرنے کے لیے ہمارے انتظار میں موجود ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے بھائیو، رب کے سامنے جھکے تو صحیح، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تو دیکھیے، اور جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس کا اقرار اپنے رب کے سامنے کر کے تو دیکھیے۔ میرے بھائیوں حصول تقوی اگر کرنا ہے، سب سے اہم سبب یہ ہے کہ روزے کی بدولت سے جو ہمارے نفس میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کا جائزہ لیجیے، اپنے نفس کو اللہ کے دربار میں پیش کریں، اللہ کے سامنے پیش کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ میری خواہش تھی کھانے کی،
پینے کی خواہش تھی، لیکن اللہ میں نے تیرے حکم کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے میں کھانے سے رک گیا ہوں۔ اے میرے مالک، میں پہلے اطاعت الہی نہیں کرتا تھا، اللہ میں تیرا نافرمان بندہ تھا، تیرے رسول کا نافرمان امتی تھا۔ اے اللہ، میں آج سے اقرار کرتا ہوں اس روزے نے میرے اندر ایسا ڈر پیدا کیا ہے، میں تیرا فرما بردار بندہ بنوں گا، محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار امتی بن جاؤں گا۔ اور پھر مالدار اور غنی آدمی جب بھوک اور پیاس کا مزہ چکھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور میرے تو سارے وسائل میرے پاس موجود ہیں، میرے پاس تو کھانے کا مواد بھی پینے کا بھی موجود ہے، اتنے وسائل ہیں کہ میں سالوں سال اہتمام اپنا کر سکتا ہوں، لیکن اے اللہ اتنی قدرت کے باوجود اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے بھوکا پیاسا بنا کے پیش کر دیا ہے، اپنی شہوات کو بھی کنٹرول کر دیا۔ یہ ہے میرے بھائیو تقویٰ۔ آئیے اس طرف، اور اس طرف آ کے اپنے رب کو منائیے، اپنے دل میں یہ احساس پیدا کیجئے۔ لیکن اگر میرے بھائیوں یہ احساس پیدا نہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اور کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں رونے کے باوجود سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تقویٰ ان کے اندر نہیں ہے، بھوک ہی حاصل ہوتی ہے۔ کوئی روزے کا مقصد انہوں نے نہیں پایا، کوئی روزے کا اجر نہیں پایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جو رات کو تو رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں لیکن انہیں اس قیام میں سوائے بیداری کے، جاگنے کے، جسم کو جگانے کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے اندر یہ روزے کی حقیقی روح نے جنم ہی نہیں لیا، تو لہذا روزہ اثر کیسے کرے گا؟ روزہ اثر کیسے کرے گا بھائیو؟ تو آج میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ روزوں کو جہاں ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کے تقاضے کو پورا کریں۔ آؤ اپنا رویہ بہتر کرو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، گالی دینا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت اور چغلی کرنا چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں ایک ایک بات ہی اپنے اندر وقی مضمون رکھتی ہے۔ حسد کی لامحالہ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا پہ آپ خوش نہیں ہوتے؟ صاف ظاہر کہ فلاں کو اللہ نے فلاں نعمت دی ہے، دل میں ہمارے احساس اٹھتا ہے یہ اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی تقسیم پہ رضامندی ظاہر نہیں کی، بلکہ آپ ناراض ہوئے اللہ کی تقسیم پہ جو ہمیں حق بھی حاصل نہیں تھا۔ اس رب نے اس کو نعمت دی ہے، اس مالک سے مانگو، اے اللہ تو نے اس فلاں کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے عزیز کو، میرے رشتہ دار کو فلاں نعمت دی، اے مالک تیرے پاس رحمتوں کے خزانے ہیں، تیرے پاس ساری دنیا کے خزانے ہیں، ربا ان خزانوں سے مجھے بھی عنایت فرما دے۔ کیوں اپنے اندر ایسے جذبات لے کے آتے ہیں؟ کیوں اپنے اندر یہ چیزیں لے کر آتے ہیں؟ تو بھائیوں یہ کام کرنا ہے، رویوں کو دوسرے انداز سے کیسے بہتر۔ پہلی بات تقوی کے مختلف مدارج آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طرح اپنے اندر اس کو لے کر آئیں، تب روزہ ہمارے لیے ان رویوں کو بہتر کرتے ہوئے ہمارے رویوں کو بھی ٹھیک کرے گا، ورنہ ہم روزہ تو رکھیں گے اس روزے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری بات بھائیوں، نیکیوں کی طرف رغبت کیجیے، اور آپ نے حدیث پچھلے جمعے بھی سنی، ابھی ابتدا میں بھی بات سنی کہ اذا كانت اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کا ابتدا ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے بھائیوں نیکیوں کی رغبت دلانے کے لیے ہمیں اتنا بڑا پیکج دیا گیا ہے، اس کو اختیار کیجیے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، اسی رمضان میں ہی ہم نیکیاں کس کس انداز سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کم از کم تین باتیں ایسی،
کم از کم 3 چیزیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 37 نمبر حدیث، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 38 نمبر حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، ریاکاری نہ کرتے ہوئے، اپنے نمبروں کو پورا کرتے ہوئے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، تیسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1901، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، ثواب کی نیت کے ساتھ کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہوں کو رانا معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور کیا چاہیے؟ میرے مالک نے تو یہ پیکج ہمیں دے دیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر فرمایا الصلوات الخمس، یہ روزانہ کی بنیاد پہ پیکج دیکھیے، یہ تو مہینہ روزے رکھیں گے پھر ملے گا، قیام مہینہ کریں گے پھر ملے گا، جو روزانہ کی بنیاد پہ پیکج ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا دیا ہے؟ فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، اس درمیان میں جتنا دورانیہ ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مجتنب الکبائر، جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، کسی کا حق مارنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا کبیرہ گناہ ہے، دھوکہ دہی کرنا کبیرہ گناہ ہے، ناجائز منافع خوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہنوں بھائیوں کے حقوق غصب کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جتنی بھی وعیدیں میرے بھائیوں شریعت میں موجود ہیں، جن کے ساتھ موجود ہیں، ان تمام کو کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر جہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم نے اپنی شکل کو، اپنی حیت کو، اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ بنایا، کبیرہ گناہ ہے۔ ہم رجوع اللہ کی طرف کریں نا، رب کے پیکج ہمیں پھر کیا کر لیں گے؟ رب کا پیکج جو گناہوں کی معافی کے حوالے سے ہے، ہم وہ پیکج اللہ کے لیے لینے کے اہل ہی نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں پھر وہ رمضان ہمارے اوپر اثر کیسے کرے گا؟ تو اس لیے بھائیوں اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ پیکج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں چوتھی بات گناہوں سے دوری، یہ بات بھی ابتدا میں ہوئی، پچھلے جمعے بھی ہوئی کہ گناہوں سے خلاصی پائیں، وہ اسی انداز میں ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے، جب گناہگار سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل۔ یہ دیکھیے ایک مومن اور ایک گناہگار کا رویہ گناہ کے حوالے سے، ہم نے اختیار کرنا ہے تقوی، ہم نے اپنا بہتر کرنا ہے رویہ، ہم نے اپنے طور اتوار کو بہتر کرنا ہے کہ روزہ ہمارے اوپر اثر کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ صحابی کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل،
مومن آدمی گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں نے ایک بھی گناہ کیا پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا، میرے اوپر پہاڑ گر پڑے گا۔ یہ ہے مومن کا رویہ۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اور ایک فاجر آدمی وہ اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ فرمایا قَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، وہ سمجھتا ہے ناک میں مکھی بیٹھی ہاتھ اڑایا، جس طرح ہاتھ مار کے مکھی اڑا لی اسی طرح گناہ بھی کر لیا، اس کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ہی پلے باندھ لے کہ ہمارا گناہ کے حوالے سے رویہ کیا ہے۔ کتنے ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر کبھی احساس پیدا ہوا ہے؟ جب ہمارے اندر کبھی احساس ہی پیدا نہیں ہوا تو بھائیوں ہم نے کس گناہ سے توبہ کر لی؟ جب ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا جی کاروبار دا حصہ ہے، وہ کس چیز سے توبہ کرے گا؟ ایک شخص کم تولتا ہے، کوالٹی مینٹین نہیں رکھتا، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کرو، وہ کہتا جی نہیں یہ چیزیں بارے میں نہیں ہیں، وہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو آپ خود بتائیے یہ روزہ اس کے اوپر کیسے اثر کرے گا؟ یہ روزہ کیسے اثر کرے گا؟ تو بھائیوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں پانچویں اور آخری بات، اسی پہ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، فليس لله حاجة، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو کوئی نہیں ایسا شخص چاہیے۔ اور آپ نے صحابی رسول کو تو یہاں تک کہا فَإِن سَابَكَ أَوْ قَاتَلَكَ أَوْ جَهِلَ إِلَيْكَ، کہ تیرے پاس کوئی شخص آتا ہے، تجھے گالی دیتا ہے، تیرے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، تیرے سامنے اونچا بولتا ہے، تیرے ساتھ جاہلانہ الفاظ بولتا ہے، تو مومن آدمی تو ہے، اس کو گناہ کا احساس نہیں ہے، مومن تجھے تو احساس ہے، تو نے اس کا جواب نہیں دینا۔ فَلْتَقُلْ انی امرؤ صائم، میرے صحابی تو نے کہنا ہے میں روزے دار ہوں، جس طرح کی بد کلامی تو کرتا ہے میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، رویے ہمارے یوں بہتر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رویوں کو بہتر بنانے اور روزے کا حقیقی مقصد میرے بھائیوں اپنے اوپر لاگو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔